بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، کام بنیں گے۔ جو بھی عمل کریں، جو بھی ذکر کریں، دل سے کریں، توجہ سے کریں، بھلے مختصر ہو، لیکن جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنے ہی زیادہ کرم کے، رحمت کے، فضل کے دروازے کھلیں گے۔ اس ویڈیو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے طریقہ اور اسے پڑھنے سے آپ کو جو فضائل و برکات ملیں گے وہ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کی کوئی پریشانی ہے، سالوں کے رکے ہوئے کام ہیں، اٹکے ہوئے کام ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، شادی کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں بڑھ رہا، جاب نہیں لگ رہی، بچے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، قرضے ہیں، الغرض جیسا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، یہ 2 رکعت نماز نفل چند دن پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے پڑھیں، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے پڑھیں، رحمت کرم فضل کی نیت سے پڑھیں، اور پھر اپنے کام کے ہونے کی دعا کریں، توجہ سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لیں حاجات کی، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ چاہے تو آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز میں آپ تسبیح لے سکتے ہیں، فرائض میں نہیں لے سکتے۔ 2 رکعت نماز نفل جب آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ اپنے جس جگہ نفل پڑھیں اسی جگہ بیٹھ کر سجدہ کریں، سجدے میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں، بیٹھ کر پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر سجدہ کریں، اس میں پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر بیٹھیں، پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس طریقے سے 11 سجدے آپ نے کرنے ہیں، اور ہر سجدے میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ بیٹھیں گے تو اس میں بھی 11 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی سا بھی استغفار 11 بار کر لیجئے، اور اس کے بعد درود پاک 11 بار پڑھیے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار، اور تقریباً آپ نے پھر اپنے مقصد کے لیے 11 منٹ، کم از کم 11 منٹ رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ، بہت زیادہ خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کوئی ہی مقصد ہو دنیا کا، اخروی ہو، دنیاوی ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، آپ کو کسی انسان سے کوئی کام ہو، کوئی ظالم سے آپ کا کوئی کام ہے، مطلب کسی حاکم سے ہے، کسی محکوم سے ہے، کسی آقا سے ہو، کسی غلام سے ہو، گھریلو ہو، کاروباری ہو، دفتر کا ہو، یا زمین کا معاملہ ہے، کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، کسی ہی قسم کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر روزانہ کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر لیں جب آپ کو آسانی ہو، گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے اور سارے افراد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی صبح اور شام کر سکتا ہے تو بہت بہترین ہو جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ اتنا پیارا عمل ہے، مشکل کشائی کا ایسا عمل ہے کہ آپ کائنات کے وہ راز پائیں گے، آپ کو وہ چیزیں ملیں گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، رکے ہوئے کام بنیں گے۔ بتاتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے جو ہے ان نفل کے بارے میں بتایا گیا۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو بتایا، اس کا جو ٹانگ تھی، اس کی جو ٹانگ تھی اس پہ زخم ہو گیا تھا، اور وہ زخم بڑھتا بڑھتا پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ کہتے ہیں ان کو یہ نفل بتائے گئے، اب انہوں نے بیٹھ کر اشارے سے نفل پڑھے، کھڑا نہیں ہو سکتے تھے وہ، اور مستقل پڑھتے رہے، کچھ ٹائم مستقل پڑھا انہوں نے، اور ساتھ میں ان کی اہلیہ بیوی بھی پڑھتی رہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، صرف 21 دن کے اندر، آپ یقین نہیں کریں گے، صرف 21 دن کے اندر ان کا زخم ٹھیک ہونے لگا، زخم کی کنڈیشن بدلنے لگی، اور اس پر پہلے کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا جو ہے کھرن سا آنے لگا کہ زخم ٹھیک ہونے لگا، بلیڈنگ ختم ہو گئی، اور کچھ عرصے میں ہی 100% ان کا زخم ٹھیک ہوا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ شخص اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کسی دوائی سے اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، میڈیسنس لے لے کے تھک چکے تھے، ڈاکٹر نے آخر میں آپریشن کہہ دیا، ٹانگ کاٹنے کا کہہ دیا۔ آپ سوچیں 21 دن میں وہ صحت یاب ہو گیا، اور پھر اس شخص نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا۔ کہتے ہیں کم و بیش 23 لوگوں کو انہوں نے یہ عمل بتایا، اور جس کو بھی بتایا 100% ان کو فائدہ ہوا، ان کا کام بنا۔ تو یہ اتنے مبارک نفل ہیں۔ ابھی تو ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اس میں عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں کہ یہ تو بہت طویل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہاں بھی تو گھنٹوں بیٹھتے ہیں اپنی بیماری کے لیے، کسی افسر کے پاس جائیں، وہاں بھی تو گھنٹوں لائن میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کی باری آئے، آپ کا کام بن جائے۔ تو اللہ کے سامنے
اگر آپ کچھ ٹائم بیٹھیں گے تو اس کے لیے آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ وقت لگ جائے گا، دیر لگ جائے گی، عمل تھوڑا طویل ہے، کام بھی تو بنے گا، کام بنانے والی ذات بھی تو وہی ہے۔ جو کام بنانے والی ذات ہے اگر اس کے سامنے بیٹھیں گے تو سوچیں کام کیوں نہیں بنے گا۔ نفل ہے، 2 رکعت نماز نفل ہے، پڑھیے اپنی حاجات کے لیے، لازمی کام بنے گا، لوگوں کے 100% کام بنے، 100% کام بنے، 100% لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ بھی کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی کام بنیں گے، بس کامل یقین اور توجہ دھیان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے۔ ہماری بھی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔